اہل سنت دعوت اسلامی سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ امیر اہل سنت تو وہ ہستی ہیں جو شرعن بھی اور اخلاقن بھی چاہے تو کروڑوں روپے دعوت اسلامی سے کما سکتے ہیں۔ میں غیر اخلاقی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ کتاب لکھنے والے کو اس کتاب کی رائلٹی ملتی ہے، یعنی یہ عام سی بات، بڑے سے بڑا۔ اچھا علماء بھی ظاہر ہے دینی کتابوں پہ بھی علماء کو ملتا ہے، جائز ہے، یہ بالکل جائز بھی ہے۔ علماء کرام ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں لکھی اور ان کا بعض اوقات یہ روزگار ہوتا ہے اور یہ شرعن جائز اور احسن روزگار ہے، علم پھیل رہا ہے۔ امیر اہل سنت وہ ہستی ہیں جن کی کتابیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہیں، اور صرف اردو میں نہیں دنیا کی 30 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں۔ میری ناقص معلومات کے مطابق 37 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، اور کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جو سارا سال چھپتی رہتی ہیں، جن میں سے ایک فیضان سنت ہے۔ امیر اہل سنت کچھ نہ کریں، دعوت اسلامی سے 1 روپیہ نہ لیں، مکتبۃ المدینہ تو کتاب بیچتا ہے نا، تو پر کتاب اگر 1 روپیہ بھی امیر اہل سنت رکھ لینا تو ماہانہ لاکھوں لاکھ روپے کی آمدنی تو یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا خود بھی نہیں لی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وصیت کر دی کہ میری کتابوں سے میری اولاد کو بھی کوئی فائدہ اٹھانے کی، دنیاوی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ چھاپ کے وصیت نامہ آ چکا۔ اب دنیا کا دستور ہے کہ چینل پر آئیں، تو چینل پر آنے کے بھی لوگ ظاہر ہے کہ اگر کسی کی وجہ سے ہی چینل چل رہا ہے اور کسی کو لوگ دنیا دیکھنی چاہتی ہے تو پر آور یا وہ کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی معاوضہ طلب کر سکتا ہے۔ چینل ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کی جان، مدنی چینل کی آن، مدنی چینل کی شان، ریڑھ کی ہڈی امیر اہل سنت ہے، وہ ہے تو یہ چینل دنیا دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کبھی 1 روپیہ مدنی چینل سے ڈیمانڈ نہیں کیا۔ اب امیر اہل سنت کے تقوی کی طرف آتے ہیں۔ امیر اہل سنت دوران سلسلہ مدنی مذاکرہ یا کبھی اسٹوڈیو بھی تشریف لے آئیں تو مدنی چینل کی چائے بھی نہیں پیتے، پیسے تو دور کی بات ہے، چائے بھی ان کے گھر سے بن کر آتی ہے، ان کے خادم چائے لے کر آتے ہیں، ہم نے سب نے دیکھا یہ منظر، بالکل دیکھا ہے۔ یعنی 1 روپیہ بینیفٹ تو دور کی بات ہے۔ میں بچپن سے الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہوں، سلمان بھائی باپو گواہ ہیں اس چیز کے، بچپن سے ہم امیر اہل سنت کے گھر گئے نا، ہم نے دنیا میں بہت پیر دیکھے ہیں، مرید نذرانے لے کر پیروں کے پاس جاتے ہیں، جو ہونا بھی چاہیے، مگر یہ واحد دنیا کا پیر دیکھا ہے جو آنے والے ہر مرید کو خود عطا فرما رہا ہوتا۔ باپو کتنی بار باپا کے گھر کا کھانا کھایا ہم نے، الحمدللہ، گلزار حبیب سے لے کر، نور مسجد سے لے کر، شہید مسجد سے لے کر، امیر اہل سنت جب بھی کھانے بیٹھتے تو ان کے گھر کا کھانا ہوتا تھا اور ہم مہمان ہوتے تھے، ان کا ٹفن کھلتا تھا، بے شک وہ دال روٹی ہوتی تھی، دال چاول ہوتے تھے، لیکن ان کا صدقہ ہی کھا کے بڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھیے۔ ہم نے تو کبھی کوشش کی کہ حضرت کو ہدیہ قبول کر لیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سلمان بھائی، لاکھوں لاکھ روپے لے کر لوگ آئے اور کہا یہ آپ کی ذات کے لیے ہیں، دعوت اسلامی کے لیے نہیں ہے۔ امیر اہل سنت نے وہ سارے پیسے لوٹا دیے، فرمایا دعوت اسلامی کو دینا تو دے دو، مجھے آپ کے مال میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی ایسے تحائف، اتنے قیمتی قلم اللہ کے ولی کو، وہ کہتے ہیں نا اخلاص نصیب ہوا۔ ہم نے کئی بار بہت ملا ہوا ہے، ایسا دیکھا اپنی آنکھوں سے، آنکھوں کے سامنے، سلمان بھائی کوئی تحفہ ہے نا، بڑا قیمتی عطر ہے، بڑی قیمتی کوئی فریم ہے، کوئی گھڑی ہے، واٹ ایور، یوں لیتے ہیں اور یوں دے دیتے ہیں۔ بندہ ہے یار تھوڑی دیر تو رکھتے، اتنا قیمتی تحفہ، لیکن جس کو ہوتا ہے نا رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے مال کے۔ دنیا میں مجھے کوئی بندہ ایسا بتا دے جس کی آرگنائزیشن اربوں میں ہو اور اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ نہ ہو۔ امیر اہل سنت کا اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، چیک بک سائن کرنا آپ کو نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اپنی زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ آپ کے اوپر زکات ہی فرض نہیں ہوتی ہے، اس قدر زہد و تقوی والی زندگی ہے۔ کبھی گھر جائیں امیر اہل سنت کے، ایک بار دکھایا بھی تھا مدنی چینل پر، آپ کے بیڈ روم میں کوئی بیڈ بھی نہیں ہے، وہ زمین پر چٹائی پر سوتے ہیں، چمڑے کی چھال والا وہ تکیہ ہے ان کا۔ یہ میں تو پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں سلمان بھائی کہ آج اتنی تیزی سے جو دعوت اسلامی کو اللہ نے ترقی دی ہے، عروج دیا ہے، جدھر جائیں لوگ آنکھیں بچاتے نا، یہ امیر اہل سنت کی کمائی ہے جو ہم سب کو مل رہی ہے، یہ ان کی دعائیں ہیں، یہ ان کے اخلاص کی خیرات ہے جو آج ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کے صدقے ہمیں بھی اللہ کرے۔ دیکھیں یہاں ان کی ذات ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے۔ یقیناً کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا اجارہ کرنا، کہ مسجد کا امام نہیں ہوگا تو مسجد کیسے چلے گی، جامعۃ المدینہ میں استاد نہیں ہوں گے تو جامعہ کیسے چلیں گے، لیکن شاید بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ 26,000 چونکہ دعوت اسلامی کے اپروکسیمیٹلی امپلائیز ہیں تو بہت سارے انہوں نے اجیر رکھ لیے، سارا ہی کام تنخواہ سے ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دعوت اسلامی میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ ہیں جو بغیر کسی اجارے کے، بغیر کسی تنخواہ کے والنٹریلی کام کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دعوت اسلامی اتنی ترقی کر رہی ہے۔ جو اجیر ہیں، جو امپلائی ہیں، وہ ہر ادارے کی ضرورت ہیں۔ اب مسجد کا امام نہیں ہوگا تو مسجد کیسے چلے گی، مدرسے میں پڑھانے والے نہیں ہوں گے تو مدرسے کیسے چلیں گے، جامعہ میں استاد نہیں ہوں گے تو جامعہ کیسے چلے گا، مدنی چینل میں کیمرہ مین اور ڈائریکٹر نہیں ہوں گے تو مدنی چینل کیسے چلے گا۔ تو جہاں نیسیسری ہے، جہاں نیڈ ہے، وہاں بہت دیکھ بھال کر چھان پٹک کر کے کوئی ایک آدھا امپلائی بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی والے وہ ہیں جو اپنی جیب سے خرچ کر کے خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں ایک سوال آیا ہو کہ اگر امیر اہل سنت کوئی آپ کہیں کہ پروفٹ نہیں لیتے
تو پھر گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ آپ دعوت اسلامی سے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ پہلے تو میں اچھا چلے دو سوال ہے. یوسف بھائی نے تو ڈائریکٹ کاؤنٹر اٹیک کر دیا ہے. چلے میرا تو آپ کہتے ہیں باؤنسر آئے گا ادھر تو مطلب یارکر آئی ہے. یارکر. اچھا پہلے تو امیر اہل سنت کا جواب دے دوں کہ امیر اہل سنت کے ماشاءاللہ جوان بیٹے ہیں, اور امیر اہل سنت شروع سے, یعنی یہ بھی میں آئی وٹنس ہوں, کوئی کہانی نہیں سنا رہا, اور باپو بھی اسی زمانے سے ہیں, کہ امیر اہل سنت اس زمانے سے جب دعوت اسلامی کا آغاز ہوا, بلکہ اس سے پہلے اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے. امیر اہل سنت کا عطر کا چھوٹا سا بستہ لگتا تھا, آپ کا بیان ہوتا تھا, اور باہر ایک اسلامی بھائی عطر کا ایک اسٹال لگاتے تھے, عطر بیچتے تھے, مسواک ہو گئی, تسبیح ہو گئی, اور یہ اس زمانے سے امیر اہل سنت کا یہی کاروبار ہے. تیل کی شیشیاں ہم نے امیر اہل سنت کو اپنے ہاتھوں سے بھرتے ہوئے دیکھا, بڑی تیل کے بوٹل لاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی شیشیاں بھر کے وہ بکتی تھی 5 روپے کی, 4 روپے کی. تو یہ اس زمانے سے کاروبار تھا. جب ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی مصروفیات بڑھ گئیں تو آپ نے کچھ اسلامی بھائی رکھ لیے جو آپ کے اس کاروبار کو لے کے چلے. ماشاءاللہ شہزادہ حضور حاجی عبید ماشاءاللہ اس کاروبار کو لک آفٹر کرتے ہیں, ظاہر اسٹاف ہے نیچے, تو ایک بڑا نارمل سا رزق حلال کا طریقہ ہے. اور جس بندے کا کھانا سبزی ہو, جس بندے کی زندگی روزے سے گزرتی ہو, جو بہت زیادہ قیمتی لباس نہ پہنتا, اس کا خرچہ کتنا ہے؟ جس کے گھر میں سامان ہی نہ ہو تو اس کی زندگی تو ہزاروں روپے میں پوری ہو جاتی ہے نا. تو امیر اہل سنت کا خرچہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ اگر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چند 100 روپوں میں, چند ہزار روپوں میں آپ کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے. پرسنل موبائل نہیں ہے, پرسنل موبائل ہی نہیں ہے, تو موبائل کا خرچہ نہیں ہے. وہ فرماتے مجھے کئی چیزیں تو یوز کرنے بھی نہیں آتی ہیں, تو لیکن کیا کیا یوز کرنے آتا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. کروڑوں دنوں کو کس طرح مٹھی میں لے لیا یہ دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہو. اللہ مرشد ہے عطار میرا, میں دیوانہ مرشد تیرا, مرشد تیرا میں دیوانہ, مرشد تیرا, مرشد تیرا